نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حافظ ابن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، نمبر 3 نماز جس میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسی محفل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ فوراً اٹھنے کے بعد کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں۔ نمبر 1 آپ کا نورانی چہرہ، نمبر 2 آپ کی ذات پہ اپنے مال کو خرچ کرنا، نمبر 3 میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ ان تینوں باتوں سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جنگ کا موقع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ کے لیے مال کو اکٹھا کیا جائے۔ اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اپنے گھر سے آدھا مال لے کر آئے۔ آتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج میں سب سے آگے نکل جاؤں اس نیک کام کے لیے، شاید میں آج حضرت ابو بکر صدیق کو بھی پیچھے چھوڑ دوں۔ چنانچہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تم اپنی بیوی اور بچوں کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کے آئے ہو یا سارا کچھ اٹھا کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے اللہ رب العزت کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تھی ان کی محبت۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی۔ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، کیا تم سوئے نہیں تھے، تم بیدار تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں سے میرے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید اب ہجرت کا حکم آ جائے۔ اس دن سے میں نے رات میں سونا چھوڑ دیا، اس لیے سونا چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور دروازہ بجائیں، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے، اس لیے میں رات میں سونا ہی چھوڑ دیا۔ اس طرح محبت کیا کرتے تھے صحابہ کرام آپ علیہ السلام سے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام غار سور کی طرف روانہ ہو گئے اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو غار سور پہ جانے کے لیے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنا تھا، تو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور پیروں کے پنجوں کے ذریعے چل رہے تھے۔ وہ چلنے کی وجہ اصل یہ تھی کہ کبھی دشمن نشان دیکھ کے پیچھا نہ کر لے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں پہ چل رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے پنجوں پہ چل رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر حاضر ہیں، مہربانی فرمائیں اور میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو گئے
اور غار سور میں پہنچ گئے۔ جب غار سور میں پہنچے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرمانے لگے۔ چنانچہ وہاں کچھ سوراخ تھے، ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ بچا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر نے اس طرح پیر کو اس سوراخ کے اوپر رکھ لیا، اور وہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ موذی جانور آئے اور وہ پھر پریشانی کا باعث بنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں آرام فرما رہے تھے، تو ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیر کو ڈس لیا۔ اب وہ زہریلا سانپ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق منہ سے کچھ نہیں بول رہے تھے، اور وہ نہ بولنے کی وجہ یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میری چیخ نکلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں۔ لیکن تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق سے برداشت نہ ہو سکی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے، تو وہ آنسو نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جا کے گرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ ہونے کے بعد معلوم کیا کہ اے ابوبکر، تم رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رونے پہ مجبور کر دیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی موذی جانور نے میرے پیر پہ ڈس لیا، اور وہ اتنی زور سے ڈسا، برداشت کے قابل نہ رہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اپنا پیر ادھر لاؤ۔ لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکالا، اور نکالنے کے بعد ان کے پیر پہ، ان کے زخم پہ جس جگہ اس سانپ نے ڈسا تھا وہاں لگا دیا۔ چنانچہ وہ زخم بھر گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، وہ درد ختم ہو گیا، وہ زہر ختم ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام محبت کرتے تھے، وہ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اتنی محبت ہوا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک بات نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی بتائیں، وہ ایسی کیا بات ہے جس نے تمہیں پریشان کر دیا ہے؟ ان صحابی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، جنت میں جس کا مقام آپس میں برابر ہوگا وہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں جب ہمارے دل میں تڑپ ہوتی ہے تو ہم فوراً آتے ہیں، آپ کی زیارت کرنے کے بعد ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو جس سے قریب ہوگا اور جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جنت میں وہ اس کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ یہ حدیث سننے کے بعد وہ صحابی اتنے خوش ہوئے، ارشاد فرمانے لگے، جس دن سے میں نے اسلام کو قبول کیا اور میں نے جتنی بھی احادیث سنی، ان سب حدیثوں سے زیادہ خوشی مجھے اس حدیث کو سننے کے بعد ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہم قریب ہو جائیں گے، جنت میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں گے۔ تو میرے محترم، یہ محبت تھی صحابہ کرام کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ محبت کس بنیاد پہ تھی؟ یہ محبت تھی دین کے بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔